أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ربي زدني علما اللهم ربي اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد وبارك وسلم وصل عليه السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ امید ہے آپ سب خیریت سے ہوں گے۔ آج کا جو ہمارا لیسن ہے وہ سورہ فلق کی تفسیر ہے، اس کا تعارف ہے، اس کا مقام نزول ہے، اور اس کے علاوہ سورہ فلق اور سورہ ناس کے جو فضائل ہیں وہ بھی آج ہم انشاءاللہ العزیز اس میں دیکھیں گے کہ یہ جو معوذتین ہیں ان کے فضائل کیا ہیں۔ ٹھیک ہے، تو شروع کرتے ہیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سورہ فلق ہے جو یہ ایک قول کے مطابق سورہ فلق مدینہ منورہ میں نازل ہوئی، اور ایک قول کے مطابق یہ مکہ مکرمہ میں نازل ہوئی، لیکن پہلا قول جو ہے یعنی کہ یہ مدینہ منورہ میں نازل ہوئی یہ زیادہ صحیح ہے، کیونکہ اس کا جو شان نزول ہے اس سے اسی چیز کی تائید ہوتی ہے۔ ٹھیک ہے، اور اس کا ایک رکوع ہے اور 5 آیتیں ہیں۔ جو وجہ تسمیہ ہے یعنی کہ اس کا جو نام رکھا گیا ہے فلق، اس کی وجہ کیا ہے؟ جو فلق ہے اس کے کئی معنی ہیں، اور یہاں اس سے مراد صبح ہے۔ ٹھیک ہے، چونکہ اس سورت کی پہلی آیت میں یہ لفظ موجود ہے، اس مناسبت سے اسے سورہ فلق کہتے ہیں۔ جو معوذتین ہیں یعنی کہ سورہ فلق اور سورہ ناس، ان دونوں صورتوں کو سورہ معوذتین بھی کہتے ہیں۔ ٹھیک ہے، ان کے جو فضائل ہیں احادیث کی روشنی میں جو فضائل ہیں وہ بہت سے ہیں۔ احادیث میں سورہ فلق اور سورہ ناس کے بہت فضائل بیان کیے گئے ہیں۔ ان میں سے 3 فضائل پہ نظر ڈالتی ہوں کہ حضرت عقبہ بن عامر رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ تم نے نہیں دیکھا کہ آج رات مجھ پر ایسی آیتیں نازل ہوئی ہیں جن کی مثل نہیں دیکھی گئی، یعنی کہ آج مجھ پہ اس طرح ایسی آیتیں نازل ہوئی ہیں جن کی طرح کوئی دوسری آیتیں نازل نہیں ہوئی، اور وہ آیتیں قل اعوذ برب الفلق یعنی کہ یہ پوری صورت، اور قل اعوذ برب الناس اور یہ صورت آخر تک۔ ٹھیک ہے، یعنی کہ یہ بھی پوری صورت، یہ آیتیں ہیں یعنی کہ یہ 2 صورتیں ہیں۔ اور دوسرے نمبر پہ حضرت ابو سعید خدری رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں، حضور پر نور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جنات سے اور انسانوں کی نظر سے پناہ مانگا کرتے تھے، یہاں تک کہ سورہ فلق اور سورہ ناس نازل ہوئی۔ پھر آپ نے ان صورتوں یعنی کہ جو سورہ فلق اور سورہ ناس کے ان کو پڑھنا شروع کر دیا، اور پھر ان کے علاوہ آپ علیہ الصلوۃ والسلام دیگر وظائف جو کیا کرتے تھے ان کو چھوڑ دیا، کیونکہ یہ جو معوذتین تھیں یہ ہر چیز کے لیے یعنی کہ ہر شر کے لیے کافی ہو گئی تھی، تو اس لیے آقا علیہ الصلوۃ والسلام یہی پڑھا کرتے تھے۔ حضرت عابس جہنی رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے کہ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ میں تمہیں وہ کلمات نہ بتاؤں جو شریر جنات اور نظر بد سے اللہ تعالیٰ کی پناہ طلب کرنے میں سب سے افضل ہے؟ تو انہوں نے عرض کیا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کیوں نہیں، آپ ضرور بتائیے۔ تو آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا کہ وہ کلمات یہ دونوں صورتیں ہیں، قل اعوذ برب الفلق اور قل اعوذ برب الناس، یعنی کہ یہ پوری 2 صورتیں ہیں۔ ٹھیک ہے، اور سورہ فلق اور سورہ ناس کا جو شان نزول ہے اس میں مختلف روایات ملتی ہیں کہ یہ سورت اور سورۃ الناس یعنی کہ سورہ فلق اور سورۃ الناس جو اس سے پہلے ہم نے جس کی تفسیر پڑھی ہے، ٹھیک ہے، لیکن ترتیب کے لحاظ سے وہ سورہ فلق کے بعد میں آتی ہے۔ یہ اس وقت نازل ہوئی جبکہ جو لبید بن عاصم ایک یہودی تھا اور اس کی بیٹیوں نے حضور علیہ الصلوۃ والسلام پر جادو کیا تھا۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے جسم مبارک
اور ظاہری اعضاء پر اس کا اثر ہوا، البتہ دل، عقل اور اعتقاد پر اس کا کچھ اثر نہ ہوا تھا جو انہوں نے جادو کیا تھا، ٹھیک ہے۔ چند دنوں کے بعد حضرت جبریل علیہ السلام آئے اور انہوں نے عرض کی کہ ایک یہودی نے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر جادو کیا ہے، اور جادو کا جو کچھ سامان ہے وہ فلاں کنویں میں ایک پتھر کے نیچے دبایا ہوا ہے۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے حضرت علی المرتضیٰ کرم اللہ وجہہ الکریم کو بھیجا، اور انہوں نے کنویں کا پانی نکالنے کے بعد پتھر اٹھایا تو اس کے نیچے سے کھجور کے درخت کے نرم حصے سے بنی ہوئی تھیلی برآمد ہوئی، جس میں حضور اقدس صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی وہ موئے مبارک جو کنگھی سے برآمد ہوئے تھے، اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی کنگھی کے چند دندانے تھے، اور ایک ڈورا یا کمان کا چلہ تھا، ٹھیک ہے، جس میں 11 گرہیں لگی تھیں، اور ایک موم کا پتلا تھا جس میں 11 سوئیاں چبھی ہوئی تھیں۔ یہ سب سامان پتھر کے نیچے سے نکالا اور حضور پر نور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خدمت میں حاضر کیا گیا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہ دونوں صورتیں نازل فرمائیں۔ ان دونوں صورتوں میں 11 آیتیں ہیں، 5 سورہ فلق میں اور 6 سورہ ناس میں۔ ہر ایک آیت پڑھنے کے ساتھ ایک ایک گرہ کھلتی جاتی تھی، سبحان اللہ۔ دیکھیے جب آقا علیہ الصلوۃ والسلام پہ یہ صورتیں نازل ہوئی تو جب بھی جو آیت پڑھ رہے تھے، یعنی کہ ایک آیت پڑھتے تو ایک گرہ کھل جاتی، دوسری پڑھتے دوسری کھل جاتی، غرض کے 11 آیات پڑھی تو 11 کی 11 گرہیں کھل گئیں، اور حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بالکل تندرست ہو گئے۔ اور آقا علیہ الصلوۃ والسلام پر جب یہ آیات نازل ہوئی تھی، آپ نے انہیں پڑھا تو ان کے پڑھنے سے جو جادو تھا، آپ پہ جو جادو کا اثر تھا وہ سارے کا سارا ختم ہو گیا تھا۔ اور اب یہاں ایک شرعی مسئلہ بھی آتا ہے کہ تعویذات اور جو عملیات ہیں ان کے حوالے سے شرع کا کیا حکم ہے، ٹھیک ہے، شریعت اسلام ہمیں کیا حکم دیتی ہے۔ تو یہاں یہ بات آپ ذہن نشین رکھیے گا کہ وہ تعویذ اور عملیات جن میں کفر یا شرک کا کوئی کلمہ نہ ہو وہ سب جائز ہیں، ٹھیک ہے، کیا کوئی بھی کفر یا شرک کا کلمہ نہ ہو تو وہ سب جائز ہیں، خاص کر وہ عمل جو آیات قرآنیہ سے کیے جائیں یا احادیث میں وارد ہوئے ہوں، ٹھیک ہے، یہ سب جائز ہیں۔ حدیث شریف میں ہے کہ حضرت اسماء بنت امیس رضی اللہ تعالی عنہ نے عرض کی، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، جعفر کے بچوں کو جلد جلد نظر ہوتی ہے، یعنی کہ ان کو جلدی نظر لگ جاتی ہے، تو کیا مجھے اجازت ہے کہ ان کے لیے عمل کروں؟ تو حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے انہیں اجازت دی تھی، ٹھیک ہے، یعنی کہ نظر بد کا جو توڑ ہے اس کو کرنے کے لیے آپ نے انہیں اجازت دی تھی کہ وہ عمل کریں اور اس نظر کو ختم کریں۔ اور ہمیں سورہ فلق اور سورہ ناس کے جو شان نزول سے جو معلومات حاصل ہوئی ہیں وہ 4 باتیں اس سے معلوم ہو، ٹھیک ہے۔ نمبر 1، جادو اور اس کی تاثیر حق ہے، ٹھیک ہے، جو بھی جادو آتا ہے اور پھر اس جادو کا اثر یہ بھی ہوتا اسی صورت میں ہے جب اللہ تعالیٰ کا حکم ہوتا ہے، ٹھیک ہے، کیونکہ اللہ کے حکم کے بغیر تو ایک پتہ بھی نہیں ہلتا نا، جب تک اللہ کا حکم نہیں ہوتا، اللہ کی رضا نہیں ہوتی تو جادو کا اثر بھی نہیں ہوتا۔ تو جادو اور اس کی تاثیر حق ہے۔ اور نمبر 2 جو ہمیں بات معلوم ہوئی اس صورت سے کہ نبی کے جسم پر جادو کا اثر ہو سکتا ہے، جیسے تلوار، تیر اور نیزہ اگر لگ جائے تو جسم پہ ان چیزوں کا اثر ہوتا ہے، زخم آتا ہے، ٹھیک ہے، بالکل ایسے ہی جتنے انبیاء ہیں یعنی کہ نبی کے جسم پر بھی جادو کا اثر ہو سکتا ہے۔ یہ اثر شان نبوت کے خلاف نہیں ہے، ٹھیک ہے، ہاں ایسا اثر نہیں ہو سکتا کہ جس سے نبوت کے متعلقہ امور میں خلل آئے۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام کے مقابلے میں جادوگر بالآخر اس لیے فیل ہوئے کیونکہ وہاں جادو سے معجزے کا مقابلہ تھا، ورنہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کے خیال پر بھی اس جادو نے اثر کیا، کیونکہ ان کو خیال ہوا کہ یہ جو لاٹھیاں ہیں یہ رسیاں چل رہی ہیں، جیسا کہ قرآن پاک میں ہے یخیل الیہ من سحرہم انہا تسعی، ٹھیک ہے، کنز العرفان میں اس کا ترجمہ اس طرح کیا گیا ہے کہ ان کے جادو کے زور سے موسیٰ علیہ السلام کے خیال میں یوں لگیں کہ وہ دوڑ رہی ہیں۔
نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے خیال پر بھی یہی اثر ہوا تھا۔ اور جو تیسری بات ہمیں معلوم ہوئی ہے کہ جادو کو دور کرنے میں سورہ فلق اور سورہ ناس میں خصوصی تاثیر ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے جادو کو اب دیکھیے کہ جادو حق ہے تو اللہ کی ذات نے اب اس جادو کا توڑ بھی بتا دیا، یعنی اس سورہ فلق اور سورہ ناس میں اس کے توڑ کی خاصیت پیدا کر دی۔ اور نمبر 4 جو ہمیں بات اس سے معلوم ہوتی ہے کہ جادو ٹونا اور عملیات اور اثرات اور بیماریوں کو ختم کرنے کے لیے قرآن پاک کی صورتوں اور آیتوں کو استعمال کیا جا سکتا ہے، جیسا کہ اوپر بیان ہوا، اور خود بخاری شریف میں سورہ فاتحہ کو اس مقصد کے لیے استعمال کرنے کا بیان بھی موجود ہے۔ سورہ فلق کے جو مضامین ہیں اس حوالے سے دیکھتے ہیں کہ اس میں کس کس چیز پہ روشنی ڈالے گی، کیا کیا چیز ہمیں بتائے گی۔ اس سورہ فلق میں جو مضامین ہیں وہ کون کون سے ہیں؟ تو اس سورہ مبارکہ میں تمام مخلوق کے شر سے، رات کے اندھیرے کے شر سے، جادوگروں کے شر سے اور حسد کرنے والے کے شر سے اللہ تعالیٰ کی پناہ مانگنے کی تعلیم دی گئی ہے۔ ٹھیک ہے، کس کس سے؟ تمام مخلوق کے شر سے، رات کے اندھیرے کے شر سے، جادوگروں کے شر سے اور حسد کرنے والے کے شر سے۔ ٹھیک ہے، اور یہ جو صورت ہے سورہ فلق، یعنی کہ اس کی اپنے سے ماقبل جو سورت اخلاص ہے اس کے ساتھ بھی کچھ تعلق ہے، کچھ مناسبت ہے، اور وہ مناسبت یہ ہے کہ سورہ اخلاص میں اللہ تعالیٰ کی وحدانیت کا بیان ہوا اور یہ بتایا گیا کہ جو چیزیں اللہ تعالیٰ کی شان کے لائق نہیں وہ ان سے پاک اور بری ہے، اور ان دونوں صورتوں میں بتایا گیا کہ دنیا میں موجود ہر شر سے اللہ تعالیٰ کی پناہ مانگنی چاہیے۔ اسی طرح ان شیاطین، جنات اور انسانوں سے بھی اللہ تعالیٰ کی پناہ مانگنی چاہیے جو لوگوں کو اللہ تعالیٰ کی راہ سے روکتے ہیں۔ ٹھیک ہے، تو اب چلتے ہیں پہلی آیت مبارکہ کی طرف۔ قل اعوذ برب الفلق، تم فرماؤ میں صبح کے رب کی پناہ لیتا ہوں۔ تو پناہ مانگنے میں اللہ تعالیٰ کا اس وصف صبح کے رب کے ساتھ ذکر اس لیے ہے کہ اللہ تعالیٰ صبح پیدا کر کے رات کی تاریکی دور فرماتا ہے، تو وہ اس پر بھی قادر ہے کہ پناہ چاہنے والے سے وہ حالات دور فرما دے جن سے اسے خوف ہو، یا جس طرح تاریک رات میں آدمی صبح طلوع ہونے کا انتظار کرتا ہے اسی طرح خوف زدہ آدمی امن اور راحت کا منتظر رہتا ہے۔ اس کے علاوہ جو صبح مجبور اور لاچار لوگوں کی دعاؤں کا اور ان کے قبول ہونے کا وقت ہے، تو اس آیت مبارکہ سے مراد یہی ہے کہ جس وقت کرب اور غم والوں کو آسانیاں دی جاتی ہیں اور دعائیں قبول کی جاتی ہیں کہ میں اس وقت کو پیدا کرنے والے کی پناہ چاہتا ہوں۔ ایک قول یہ بھی ہے کہ فلق جہنم میں ایک وادی کا نام ہے۔ ٹھیک ہے، تو یہاں اس سے بھی پناہ یعنی کہ اس سے بھی دور رہنے کے لیے رب کی پناہ مانگی جا رہی ہے، اس سے بچنے کے لیے۔ ٹھیک ہے، من شر ما خلق، اس کی تمام مخلوق کے شر سے۔ اس آیت میں ہر مخلوق کے شر سے پناہ مانگی گئی ہے، خواہ جاندار ہو یا بے جان ہو، مکلف ہو یا غیر مکلف، اور بعض مفسرین نے فرمایا کہ یہاں مخلوق سے مراد خاص ابلیس ہے جس سے بدتر مخلوق میں ہے ہی کوئی نہیں۔ ٹھیک ہے، یعنی کہ وہ اتنا بدتر ہے کہ مخلوق میں کوئی ہے ہی نہیں۔ وَمِن شَرِّ غَاسِقٍ إِذَا وَقَبَ، اور سخت اندھیری رات کے شر سے جب وہ چھا جائے۔ ام المومنین حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا سے مروی ہے کہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے چاند کی طرف نظر کر کے ان سے فرمایا، اے عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا، اس کے شر سے اللہ تعالیٰ کی پناہ، یہ جب ڈوب جائے تو اندھیرا ہو جاتا ہے۔ اس سے مراد مہینے کی آخری راتیں ہیں، کیونکہ جب چاند چھپ جاتا ہے تو جادو کے وہ عمل جو بیمار کرنے کے لیے ہوتے ہیں اسی وقت میں کیے جاتے ہیں۔ وَمِن شَرِّ النَّفَّاثَاتِ فِي الْعُقَدِ، وَمِن شَرِّ النَّفَّاثَاتِ
بالعقد اور ان عورتوں کے شر سے جو گرہوں میں پھونکے مارتی ہیں، یعنی جو گانٹھیں لگائی جاتی ہیں، جو گرہیں ہوتی ہیں، ٹھیک ہے، یعنی جادوگر عورتوں کے شر سے پناہ مانگتا ہوں جو ڈوروں میں گرہ لگا لگا کر اس میں جادو کے منتر پڑھ پڑھ کر پھونکتی ہیں، جیسا کہ لبید کی لڑکیوں نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر جادو کرنے کے لیے کیا تھا، ٹھیک ہے، کیونکہ انہوں نے بھی جو تھی ڈورے تھے اس پہ گرہ لگائی تھی اور اس پہ انہوں نے منتر پڑھے تھے، ٹھیک ہے۔ تعویذات سے متعلق ایک اہم شرعی مسئلہ بھی یہاں بتاؤں کہ یہ یاد رکھنا آپ سب کہ ناجائز کاموں کے لیے تعویذ گنڈے ناجائز اور حرام ہیں، ٹھیک ہے، جتنے بھی ناجائز کام ہیں ان کے لیے تعویذ کرنا، یہ گنڈے وغیرہ، یہ گانٹھیں لگوانا، یہ سب ناجائز اور حرام ہیں، جبکہ جائز مقصد کے لیے گنڈے بنانا اور ان پر گرہ لگانا، قرآن مجید کی آیات یا اللہ تعالیٰ کے اسماء پڑھ کر دم کرنا جائز ہے۔ جمہور صحابہ کرام تابعین رضی اللہ تعالی عنہم اسی پر ہیں، ٹھیک ہے، اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے عمل مبارک اور ارشاد سے بھی یہ چیز ثابت ہے۔ چنانچہ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا سے روایت ہے کہ آپ فرماتے ہیں کہ جب حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے اہل میں کوئی بیمار ہوتا تو حضور اقدس صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم معوذات یعنی کہ معوذتین جو ہیں سورہ فلق اور سورہ ناس پڑھ کر اس پر دم فرماتے تھے۔ اور حضرت عبید بن رفاعہ رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے کہ حضرت اسماء بنت امیس رضی اللہ تعالی عنہا نے رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے عرض کی، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، حضرت جعفر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بیٹوں کو بہت جلد نظر لگ جاتی ہے، کیا میں کچھ پڑھ کر ان پر دم کروں؟ تو ارشاد فرمایا ہاں، کیونکہ اگر کوئی چیز تقدیر سے سبقت لے جا سکتی ہے تو نظر ضرور اس سے سبقت لے جاتی، ٹھیک ہے۔ اور آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے خود بھی حضرت امام حسن اور امام حسین کے گلے میں تعویذ بنا کے ڈالا تھا، ٹھیک ہے، جب انہیں نظر لگ جاتی تھی تو آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے قرآن پاک کی آیات مبارکہ لکھ کے تو ان کے گلے میں تعویذ وغیرہ ڈالے تھے۔ وَمِن شَرِّ حَاسِدٍ إِذَا حَسَدَ، اور حسد والے کے شر سے جب وہ حسد کرے۔ حسد والا وہ ہے جو دوسرے کی نعمت چھن جانے کی تمنا کرے، ٹھیک ہے۔ یہ حسد کون سا ہوتا ہے؟ یعنی کہ حسد کا جو صحیح مفہوم ہے وہ یہی ہوتا ہے جب ہم کسی دوسرے کے پاس کوئی چیز دیکھتے ہیں تو ہم کہتے ہیں کہ اس سے یہ چیز ختم ہو جائے، اسے یہ چیز چھین لی جائے اور ہمیں دے دی جائے، ٹھیک ہے۔ اگر کسی کے پاس دولت ہے، عزت ہے، شہرت ہے، تو جو حسد ہوتا ہے وہ یہی ہوتا ہے کہ یہ تمام چیزیں دوسرے سے چھن جائیں اور ہم مجھے مل جائیں، ٹھیک ہے۔ تو یہ جو ہے یہ ناجائز ہے، اس سے بچنا چاہیے، ٹھیک ہے۔ یہاں جو حسد سے بطور خاص مراد ہے وہ یہودی ہیں، کیونکہ جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے حسد کرتے تھے، یا خاص لبید بن عاصم یہودی ہے، یہ اس کے لیے بھی ہو سکتا ہے کیونکہ انہوں نے حسد کی وجہ سے آقا علیہ الصلوۃ والسلام پہ جادو ٹونا کروایا تھا، ٹھیک ہے۔ اور عمومی طور پر ہر حسد سے پناہ کے لیے یہ آیت مبارکہ کافی ہے۔ اور حسد بدترین صفت ہے اور یہ گناہ ہے جو آسمان میں ابلیس سے سرزد ہوا اور زمین میں بھی قابیل سے، یعنی کہ حسد کے مقابلے میں حسد ہی کی وجہ سے اس نے کیا کیا تھا؟ قتل کیا تھا۔ یعنی کہ آسمان میں پہلا گناہ جو ہوا وہ ابلیس نے کیا حسد کی وجہ سے، اور زمین پہ بھی جو پہلا قتل کیا گیا گناہ ہوا وہ حسد کی بنا پر ہی ہوا۔ تو حسد کے مقابلے میں جو چیز آتی ہے وہ رشک ہوتا ہے، ٹھیک ہے، یہ یاد رکھیے گا، حسد اور رشک۔ حسد کے مقابلے میں رشک آتا ہے، اور رشک وہ ہوتا ہے جس میں اپنے لیے بھی اسی نعمت کی تمنا ہوتی ہے جو دوسرے کے پاس ہے، لیکن دوسرے سے چھن جانے کی تمنا اس میں نہیں ہوتی، بلکہ اس میں یوں دعا کی جاتی ہے، مالک کائنات جو چیز تو نے اسے عطا کی ہے اس سے برکت دے اور مجھے بھی یہ چیز عطا فرما، یا اس چیز کو سلامتی دے یا اسے سلامت رکھ اور مجھے بھی اس چیز سے نواز دے، ٹھیک ہے، اسے کہتے ہیں رشک۔ اور جو یہ کہتے ہیں کہ مالک تو نے اسے دیا تو اسے وہ چھین لے تو مجھے دے دے، اسے کہتے ہیں حسد۔ اور حسد سے بچنا چاہیے
اور رشک ایک اچھی صفت ہے، آپ رشک کو اپنائیں اور حسد سے بچ جائیں، ٹھیک ہے؟ کیونکہ جو حسد ہے یہ انسان کو اسی طرح سے کھا جاتا ہے جس طرح سے آگ لکڑی کو کھاتی ہے، تو حسد کرنے والا خود ہی جلتا ہے، وہ دوسرے کو نقصان نہیں کر سکتا، ٹھیک ہے؟ تو اس لیے حسد کر کے اپنا نقصان کرنے کی بجائے بہتر ہے آپ رشک کر کے وہی چیز، وہی نعمت اپنے لیے آپ طلب کریں اور دوسرے کے لیے آپ کیا کریں، اس کی سلامتی کے لیے اور برکت کے لیے دعا کیا کریں۔ اس سورہ مبارکہ سے معلوم ہوا کہ جادو اور حسد بدترین جرائم ہیں، کہ یہ عام شروں کے بعد ان کا ذکر خصوصیت سے فرمایا گیا، ٹھیک ہے؟ یہ بھی بہت برے شر ہیں، کون کون سے؟ حسد، ٹھیک ہے، اور جادو۔ ان سے بچنے کے لیے آپ یہ جو سورہ معوذتین ہیں ان کا ان پڑھ کے خود پہ دم کر لیا کریں، صبح پڑھ لیا کریں اور اپنے پورے جسم پہ یعنی کہ دم کر لیا کریں، ہاتھوں پہ پھونک کے اپنے سارے جسم پہ آپ وہ ہاتھ پھیر لیا کریں۔ انشاءاللہ العزیز تمام جو شر ہیں ان سے اللہ پاک کی پناہ آپ کو مل جائے گی، اللہ پاک آپ کی حفاظت فرمائے گا، اور ان پہ عمل کرنے کی کوشش کیجیے اور کوشش کریں کہ یہ صورتیں اچھے طریقے سے آپ یاد کر لیں اور ان کو سمجھ لیں، ٹھیک ہے؟ جزاکم اللہ خیرن کثیرا۔